اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب توبہ کے بارے میں کہ جو توبہ کر لے گا اس کی برائیاں اچھائیوں میں بدل دی جائیں گی، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اس کے بارے میں کچھ مزید چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ ہر مسلمان کے لیے اس کی موت تک کھلا ہے۔ کسی انسان کو اپنے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے گناہ اب اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ اب تو وہ معافی کے لائق نہیں ہیں۔ لوگ کئی مجھے آ کے ملتے ہیں، دنیا جہاں میں جب ٹریول کرتا ہوں میرے پاس لوگ آتے ہیں، مجھے کہتے ہیں میں بہت گناہ گار آدمی ہوں، میں بہت گناہ گار عورت ہوں، میں نے جو گناہ کیے ہیں مجھے نہیں لگتا اللہ مجھے معاف کرے گا، مجھے نہیں لگتا میرے لیے معافی ہے۔ میرا ان کے لیے سب کے لیے ایک ہی جواب ہے، آپ شاید ان میں سے ہوں، آپ کے لیے بھی وہی جواب ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو سانس دی ہوئی ہے تب تک توبہ کا موقع دیا ہوا ہے۔ اگر آپ لاسٹ کیس ہوتے، آپ میں کوئی امید نہ ہوتی تو آپ کو زندہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ جب تک آپ کو حیات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ آپ پر حیات ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے آپ پر ابھی تک کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دروازہ بند نہیں کیا۔ دوسری اہم بات یہاں پر اس توبہ کے معاملے میں اور اپنے آپ ہی معافی حاصل کرنے کے معاملے میں یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ لوگ آپ کو معاف نہیں کرتے۔ لوگ آپ سے کہتے ہیں جہنم میں جلو گے، اللہ پوچھے گا، اللہ یہ کرے گا، اللہ وہ کرے گا، وہ اللہ کی طرف سے وہ نمائندے بن کے آپ کو جہنم میں جھونکنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے بارے میں یہ مت سمجھنا کہ واقعی ان کی باتیں سچ ہیں۔ لوگوں کی بد دعائیں، لوگوں کی باتیں وہ اپنی جگہ ہیں، آپ کی توبہ اپنی جگہ ہے۔ پھر آپ نے شروع سے بچپن سے سنا ہوگا حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، دیکھیے اس کا ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے تو آپ کو کیسے پتا کہ معافی قبول ہو گئی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ٹھیک ہے میں نے بیٹھ کر رو کر توبہ کر لی، لیکن کیا معلوم اللہ نے توبہ قبول کی کہ نہیں کی؟ اس کا جواب کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے ہی ملے گا۔ میں آپ کو اس کے لیے اس نشست میں ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں جس میں اس کا 100% جواب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے غلطی سے ایک انسان کو مکہ مار کر قتل کر دیا تھا۔ مکہ تو جان بوجھ کے مارا تھا، قتل کی نیت نہیں تھی، قتل ہو گئے تھے۔ اچھا جب وہ قتل ہوا تو فوراً انہوں نے کہا، اور وہ اس زمانے میں تھا جب وہ نبی نہیں تھے، یعنی وہ نبی تو جا کر پہاڑ پر جا کر طور پر جا کر ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی دی، پھر وہ اللہ کے رسول بنے۔ یہ ان کی نوجوانی کی بات ہے، ابھی وہ رسول نہیں ہے، یعنی وہ اللہ سے ہم کلام نہیں ہے، ابھی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آ رہی، اس وقت کی بات ہے۔ فقضا علیہ، انہوں نے مکہ مارا اور وہ بندہ مر گیا۔ کہتے ہیں ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، میرے رب میں نے اپنے نفس پر ہی ظلم کیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ قتل کسی اور کو کیا ہے، ابھی اس کی فیملی نے انہیں معاف نہیں کیا، پہلی بات وہ تو معاف کر نہیں سکتا، وہ تو مر گیا۔ معافی کس سے مانگی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، فوراً معافی مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا ہے؟ فغفر لہ، کیونکہ اس نے معافی مانگی اس وجہ سے، الفاء سببیۃ، فا جو ہے یعنی اس وجہ سے اللہ نے اس کو فوراً معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا ہی ہے۔ اب ہمیں پتہ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو یہ بتایا نہیں، ہمیں بتایا ہے۔ انہوں نے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں معاف کیا کہ نہیں، یہ تو پتہ چل گیا کہ موسیٰ کو معاف کر دیا، اس سے یہ کیا دلیل نکلی کہ ہمیں معاف کر دیا؟ آگے سمجھیں موسیٰ علیہ السلام کا اگلا کلام کیا ہے؟ ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میرے رب جو تحفہ تو نے مجھے دیا ہے اس تحفے کے جواب میں کبھی کسی مجرم کی کبھی حمایت نہیں کروں گا۔ یعنی انہوں نے غلطی میں آ کے جس کو وہ وکٹم سمجھ رہے تھے وہ اصل میں مجرم تھا، اسی غلط فہمی میں آ کے انہوں نے جو ہے وہ فوجی کو مکہ مارا تھا۔ اب کہتے ہیں آپ نے جو تحفہ مجھے دیا ہے، جو نعمت آپ نے مجھے نوازی ہے، اس کی وجہ سے میں کبھی بھی اب مجرموں کی حمایت نہیں کروں گا۔ سوال پیدا کیا ہوتا ہے؟ نعمت کون سی دی ہے؟ ابھی تو کسی کو مارا تھا، ابھی معافی مانگی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو پوری طرح 1000% اس بات کا یقین ہے کہ جب اللہ کا بندہ دل سے اللہ سے معافی مانگے تو شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ معافی آ گئی، اور یہی اللہ کی نعمت ہے۔ اور اس نعمت کو وہی کے بغیر بھی وہ مانتے ہیں، اور وہ مان کے اللہ سے کہنے تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا، اب میں یہ غلطی دوبارہ کبھی نہیں کروں گا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی اگر آپ پوچھتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ کیسے پتا چلے کہ غلطی معاف ہو گئی ہے؟ اگر آپ نے دل سے غلطی مانگی ہے تو آپ پر واجب ہے ایمان کرنا کہ غلطی معاف ہو گئی ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں۔ دوسری بات، نہ صرف غلطی معاف کی جانا، یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے؟ ایک تو ہے نا کہ معاف کر دیا، لیکن معاف کرنے کے بعد بھی محبت ویسی نہیں رہتی پہلے جیسی۔ یہ کیسے انسان کو پتہ چلے کہ معاف تو کر دیا اللہ نے لیکن پہلے والی محبت ہے کہ نہیں؟
وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں ایک آگے دعا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. جب وہ درخت کے نیچے آ کے بیٹھتے ہیں، دو لڑکیوں کو مدد کی ضرورت تھی، جا کے ان لوگوں کی لڑکیوں کی انہوں نے مدد کی، ان کے جانوروں کو انہوں نے پلایا، پھر آ کے دوبارہ ثم تولی الی الظل، سائے میں آ کے دوبارہ بیٹھ گئے. جب دوبارہ آ کے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں میرے رب کوئی بھی خیر کا موقع مجھے دے گا نا، میرے رب تو میں اس کے لیے فقیر ہوں. کیسے پتہ چلے آپ کو رب سے محبت ہے اور رب کو آپ سے محبت ہے؟ جب غلطی کرنے کے بعد اور معافی کے قبول کیے جانے کے بعد اس کی شکر گزاری میں آپ کے اندر ایک بھوک سی آ جاتی ہے کہ میں اب کون سا اچھا کام کروں اور کون سا اچھا کام کروں اور کون سا اچھا کام کروں، کس کی مدد کروں، کون سا خیر کروں. ابھی تھکے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹ رہے ہیں، جوتے پھٹ رہے ہیں، ابھی جا کے ان لڑکیوں کی مدد کی ہے بغیر کسی معاوضے کے، آ کے جا کے بیٹھے ہیں، کہہ رہے ہیں یار اب کوئی اور اچھا کام کرنے کو دے دیں وہ بھی کر لوں. خیر کے معنی دو ہوتے ہیں، ایک یار اب مجھے کپڑا دے دے، مجھے شیلٹر دے دے، مجھے کھانا دے دے، جو بھی دے میں نخرے نہیں کروں گا، جو بھی دے دے میں فقیر ہوں. خیر کے دوسرے معنی ہیں اچھے خیر کے کام، مجھے خیر کے کام جو بھی کرنے کا، یعنی انسان غلطی کرنے کے بعد نخرے نہیں کرے گا اپنے رب سے، اور غلطی کرنے کے بعد بھوکا ہوگا کہ میں اگلی اچھی نیکی کون سی کروں، کس کی مدد کروں، کہاں کوئی اچھا کام کروں. جب یہ چیزیں ہوں گی، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ خدا کو آپ سے محبت ہے. سمپل سی بات ہے، جو کام آپ سے خدا کروا رہا ہے نا، وہی اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ کہاں ہیں خدا کے نزدیک. جو کام آپ سے کروا رہا ہے، جو الفاظ آپ سے نکلوا رہا ہے، جو نیکی آپ سے کروا رہا ہے. اگر آپ بدیوں میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کو پھر پتہ ہے آپ کہاں ہیں اللہ کے نزدیک. پھر آپ کو توبہ کی ضرورت ہے.